صورتحال یہ ہے کہ ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ایک ہولناک منظرنامہ پیش کر رہی ہے اور ایک خونی موڑ میں داخل ہو چکی ہے، اور اگلے 24 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو ان دونوں کو نمبر ون یہ کہ کامیابی نہیں مل رہی، نمبر ٹو ان کو پذیرائی نہیں مل رہی، نہ ہی عوام میں، نہ ہی خاص میں، اور نہ ہی اشرافیہ میں ان کو کسی قسم کی کوئی ہمدردی حاصل نہیں ہو رہی۔ ہر طرح کی ہر طرح کی امداد سے انکار کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امریکی افواج کے اندر بھی معاملات اختلافات کا شکار ہیں اور سینئر جرنیلوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس ناکامی کا ملبہ کسی نہ کسی پر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ بپھرے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے معاملہ کافی خراب ہو گیا ہے، کیونکہ 6 اپریل یعنی کہ کل ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی، الٹیمیٹم ختم ہو جائے گا 10 دن کا انہوں نے کہا تھا، اور اس دوران ایران نے کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہاں تک کہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے ثالثی کے، سہولت کاری کے، اس میں بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ پچھلے ولاگ میں اس کی تفصیلات آگاہ کر چکا ہوں۔ اب ذرا اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا نقصان بہت ہو رہا ہے، اب یہاں تک کہ اسرائیل کا بھی اتنا نقصان نہیں ہو رہا، اب امریکہ اور ایران دو بدو ہیں، اور جو کل ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی اور ایک ایئر سٹرائک مقصود تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایئر سٹرائک نہیں تھی، وہ ایک ریہرسل تھی کہ اگر پیراشوٹرز اتارے جائیں، کیونکہ اصفہان کے قریب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، اور اصفہان کے علاقے میں ہی ایران کے جو جوہری اثاثے ہیں، یورینیم ہے، انریچڈ یورینیم جو ہے بہت بڑی تعداد وہ اصفہان کے علاقے میں ہی موجود ہے۔ تو ایک ایفرٹ کی گئی تھی جو کہ ناکام ہوئی، اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے امریکہ کا، وہ میں آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ لیکن جو اس وقت سچویشن ہے تازہ ترین وہ ہے کہ ایران کی میزائل حملے میں اسرائیلی فوج کی ڈرون فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور اسرائیلی حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیلی علاقے میں چند دن پہلے ایرانی براہ راست جو ہے وہ ایرانی میزائل براہ راست ٹکرایا تھا، اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کی ڈرون فیکٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے، اور یہ فیکٹری دوبارہ کام نہیں کر سکے گی، اور دفاعی صنعت اور اسرائیلی فوج کو ڈرونز، پائلٹس، ہیلمٹس اور بم کے پرزے فراہم کرتی تھی یہ فیکٹری، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹوں میں اماراتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہم نے 9 بیلسٹک اور ایک کروز میزائل تباہ کیا ہے، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے ای جو ہے وہ اس لڑائی میں براہ راست شریک ہو چکا ہے اور بھرپور طریقے سے آ گیا ہے۔ سعودی عرب نے یہ فیصلہ ابھی نہیں کیا، سعودی عرب یو اے ای سے اس معاملے میں پیچھے کھڑا ہے، اور وہ براہ راست اس لڑائی کا حصے دار نہیں بننا چاہتا، اور شاید اسی لیے یو اے ای اور پاکستان کے اختلافات کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ یو اے ای نے کہا تھا پاکستان سے کچھ ایسے مطالبات کیے تھے جو میں نے پچھلے ولاگ میں بتائے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے لیے پورے کرنے ناممکن تھے، اس لیے پاکستان نے پورے نہیں کیے، اور انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں قرضے واپس لوٹا دیں، اور یہ دوستی ہماری یہاں تک کی تھی۔ اور اب یو اے ای نے یہ کیا ہے ساتھ ساتھ کہ یو اے سے اب پاکستانیوں کے انخلا کی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن پاکستان کے حکمرانوں اور پاکستان کے حکمران خاندان، ملٹری، پولیٹیکل، اشرافیہ، یہاں تک کہ ہماری جوڈیشری کے جو لوگ ہیں، جو غیر آئینی جوڈیشری ہے اس کے لوگ ہیں، ان کے بھی اثاثے، اور پاکستانیوں کے تقریباً $100 ارب سے زیادہ کے اثاثے صرف ریل اسٹیٹ میں یو اے ای میں موجود ہیں، کیونکہ پاکستانیوں کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یو اے ای میں انہوں نے انویسٹ کیا تھا، اور اس کو وہ محفوظ ترین علاقہ سمجھتے تھے، کلچر ایک تھا اور دوستی بھی چل رہی تھی، لیکن اب ان کے اثاثوں کا کیا بنے گا، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور بہت سارے پاکستانیوں نے گولڈن ویزے لیے ہوئے تھے، ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، یہ بھی ایک کویسچن مارک اب لگ چکا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب جو ہے وہ ذرا پیچھے ہے، اور سعودی عرب سے جو یو اے ای کو رقم ادا کرنی ہم نے، اس کے لیے جو مدد طلب کی ہے پاکستانی حکام نے، وہ سعودی عرب سے طلب کی ہے، اور سعودی عرب سے کہا ہے کہ وہ اس وقت ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے اور ڈپازٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اگر سعودی عرب
पाकिस्तान को ये डिपॉजिट्स देने में कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान लेने में कामयाब हो जाता है, तो इसका मतलब होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ चल सकेंगे। और कुछ ऐसे मामलात हो गए हैं और इसका एक वाज़ेह इशारा ये भी होगा कि सऊदी अरब और ईरान के मामलात भी बेहतर होने जा रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो ये आइडियल और विन विन पोजीशन होगी सबके लिए और एक हम बहुत बड़े अजाब से बच जाएंगे। सूरत हाल ये है कि सदर ट्रंप ने जो तमाम तर ये जो एक ऑपरेशन था, रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसमें नाकामी हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो एयर स्ट्राइक की थी उसमें अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है माली। उसके बाद सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि आप ना हरमुज़ खोलो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। और उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ईस्टर का इंतज़ार करें, ईस्टर जैसे ही गुजरेगा तो उसके बाद ईरान को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके साथ होना क्या है। ये सारा कुछ क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ जी कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ईरानी हुकाम कहते हैं नाकाम रहा है और इसमें 2 अमेरिकी C-130 तैयारे और 2 ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर तैयारे वो तबाह हो गए। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था जी, ये अमेरिका को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है और इसमें जो तफसीलात अब तक आ चुकी हैं, क्लैश रिपोर्ट की ये रिपोर्ट है और इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की गई, बल्कि उन्होंने कहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में F-15 पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जो टोटल मालियत है $386 मिलियन जो है वो हो चुकी है। सिर्फ एक जो है 386 मिलियन इन एयरक्राफ्ट अलोन जी। और ये जो स्ट्राइक ईगल डिस्ट्रॉयर हुआ है ये $100 मिलियन का था। एक A-10 था, उसकी मालियत 18.8 मिलियन थी और C-130 है जो तैयारे थे उनकी 150 से $200 मिलियन इसकी प्राइस थी। और इसी तरीके से MH-6 लिटिल बर्ड जो है उसका 7.5 मिलियन था और MQ-9 जो है वो 30 to 60 मिलियन था। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा नुकसान हुआ है इस सारे मामले में अमेरिका का। और ये कीमतें तो सिर्फ ये तो नुकसान है जो कि हमें जो जहाज तबाह हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुकम्मल ऑपरेशन था उस ऑपरेशन में कितने जहाज़ों ने हिस्सा लिया और पेंटागन को और इसके साथ साथ दर्जनों तैयारे जो हैं वो उन्होंने इसको फ्लाइंग कवर दिया था। और ऑयल टैंकर्स ईंधन भरना, ज़मीन पर जो है स्पेशल ऑपरेशंस टीमें रवाना करना, ईरानी फोर्सेस को निकालने के दूर रखने के लिए जो फायरिंग की गई, जो असला बारूद इस्तेमाल किया गया, और वो इससे लागत इससे भी बड़ी है क्योंकि ये तकरीबन कहा जाता है जी कि जो पायलट है वो 24 से 36 घंटे जो है वो ईरानी सरजमीन पर रहा और वो अपने कम्युनिकेशन अपने डिवाइसेस के ज़रिए राब्ते में था और वो फिर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर गया और वहाँ पे उसने राब्ते करने की कोशिश की। इस दौरान जो उनको टीमें रेस्क्यू करने के लिए पहुंची और जो C-130 जहाज़ पहुंचा वो वापस उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं था, जो उसके हेलीकॉप्टर थे वो वापस जाने के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उनको अमरीकी हुकाम के मुताबिक तबाह करना पड़ा। और वो इसलिए तबाह करना पड़ा क्योंकि उसमें हसास मालूमात थी, कम्युनिकेशन का डाटा था, सारी की सारी ऑपरेशन से मुतालिक थी, इसलिए अमरीकी हुकाम ने कहा कि हमने खुद उसको तबाह कर दिया है। लेकिन ईरानी हुकाम कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमारी जो है ईरान की एयर फोर्स ने यह कारनामा सरअंजाम दिया है। तो बहरहाल मामला कुछ भी हो कि वो उन्होंने खुद तबाह किया या ईरान के हमलों के नतीजे में हुआ और ईरानी फोर्सेस ने किया, हर 2 सूरतों में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है अमेरिका को। और सदर ट्रंप के लिए सुबकी का सामना है, न सिर्फ सदर ट्रंप के लिए बल्कि उनके वजीर जंग के लिए भी। और ईरान ने ये जो सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है वो है जी ईरान ने इंफ्रारेड रडार इस्तेमाल करके अमरीकी जहाज़ों को निशाना बना रहा है और ये साबिक अमरीकी फौजी अहलकार ने इसका इंकशाफ किया है। और ईरानी एयर स्पेस इतनी महफूज नहीं है कि जितनी अमरीका समझ रहा था। और अब चूँकि अमरीका के अंदर भी इस बात की मुखालफत की जा रही है और IAEA जो आलमी जौहरी हथियार रोकने से मुतालिक कंट्रोल करने से मुतालिक IAEA आलमी एजेंसी है, उसने भी इस बात का ऐलान किया। उसके साबिक सरबराह ने कहा है कि ट्रंप को रोकें वरना ये कोई ना कोई बड़ा काम का सरंजाम दे देगा। और उसमें चूंकि जो ट्वीट किया है सदर ट्रंप ने वो काफ़ी खतरनाक ट्वीट है और उसमें
تقریباً گالم گلوچ باسٹرڈ جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، گالم گلوچ استعمال کی گئی ہے ایرانی لیڈرشپ کے لیے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے حالات و واقعات امریکہ کی دسترس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کل کی جو اطلاع ہے وہ یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کو ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑا کچھ دیر کے لیے، چیک اپ کے لیے۔ ابھی اس کی امریکن حکام نے تصدیق نہیں کی، لیکن معاملات جو ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں۔ جو صدر ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیوزڈے، یعنی کہ کل جو منگل آ رہا ہے، پرسوں منگل آ رہا ہے، ٹیوزڈے ول بی پاور پلانٹ ڈے اینڈ برج ڈے آل ریپڈ اپ ان ون in Iran. There will be nothing like it. Open the Fukin Strait, open the جو ہے آبنہ ہرمز کے بارے میں، you crazy bastard or you will be living in hell. Just watch. تو یہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ جو ورڈ استعمال کیا وہ کہا ہے کہ praise be to اللہ، یہ بھی پہلی دفعہ انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ سچویشن ہے، اور اس کو بہت سارے جو ہے وہ اس خطرے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ خدا نخواستہ وہ کوئی جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے ایران کے خلاف۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک معاملہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ۔ کل امپورٹنٹ مقدمات کی سماعت ہے عمران خان صاحب کے ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس سے پہلے کیونکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ مقدمات سننے ہیں، تو شاخانہ بھی اور القادر ٹرسٹ بھی، اور اس سے پہلے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید ان کی اہلیہ کو ایک اہم ترین پوسٹ دے دی گئی ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں ہو رہا بلکہ ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی 8 فروری الیکشن چوری کے جتنے بھی کردار ہیں ان سب کو مختلف اوقات میں نوازا جا رہا ہے۔ تو کل مقدمے کی سماعت ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق۔ اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ جو برطانوی جریدہ ہے اس میں ایک رپورٹ شائع ہو چکی ہے، اور اس میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں رہا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سارے کرائسس میں عمران خان صاحب اس قدر قداور شخصیت ہیں کہ وہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں اس کیوس میں، اور ان کی بات سنی جائے گی، اس لیے ان کو بھی رہا کرنا چاہیے۔ ادروائز بھی پاکستان کے اندر بھی جو صورتحال چل رہی ہے، اگر واقعتاً ہماری جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے جو کہ ایلیجیٹیمیٹ ہے، اگر وہ واقعتاً چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے اور بحرانوں کا خاتمہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ انہیں بھی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔